شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، اب آپ کے حوالے وہ باب ہے جس کا عنوان ماہر القادری نے قائم کیا ہے، سفر شام سے شادی تک۔ بچپن میں ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کفالت کرتے رہے، مگر اس زمانے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں بچپن نہیں گزارا۔ چچا کے بارے کفالت کو اس طرح ہلکا کیا کہ تمام دن جنگل میں ان کی بکریاں چرائیں۔ بڑے ہو کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کے سب سے زیادہ معزز پیشہ تجارت کو اس عالم اسباب میں آذوقہ حیات کا ذریعہ بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ تجارتی کاروبار میں جس سے جو معاملت ہو گئی اور جس بات کے لیے زبان دے دی، چاہے زمین اور آسمان کیوں نہ ٹل جائے اور تجارت میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے، اپنے قول اور عہد کی تعویلیں کر کے زبان پھیرنے کا تصور بھی نہ فرماتے۔ کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے، وہ اونچا بھی تول دیتا تو گوارا فرما لیتے، مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو خوب جھکتا ہوا تولتے۔ تاجروں میں آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کے تذکرے ہوتے کہ تجارتی کاروبار میں دنیا ایک پیسے کے لیے جان دیتی ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے کے لیے غلط طریقے سے بھی کوششیں کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ منفعت کے لیے نئی ترکیبیں اور ہیلے نکالے جاتے ہیں، اور یہ ابن عبداللہ تو کشادہ دست و تاجر ہیں، تجارت میں فیاضی کرتے ہوئے اس کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ خویلد کی بیوہ بیٹی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور دولت مند خاتون تھیں۔ نوکر چاکر اور عزیز رشتہ دار ان کا تجارتی کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور راست بازی کا شورا سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیغام بھیجوایا کہ میں آپ کے ذریعے اپنا مال تجارت شام بھیجنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پورا اعتماد ہے، آپ کی زحمت فرمائی کا مجھ بیوہ پر احسان ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کی حامی بھر لی اور چند دن بعد خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا۔ اس مختصر سے تجارتی قافلے میں خدیجہ کا ایک رشتہ دار اور ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کے نقش قدم اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مٹا دیے تھے، مگر باپ کی محبت محسوس کر رہی تھی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ محبت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ماضی کو حال اور حال کو مستقبل بنا سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس نے گزشتہ واقعات کے اوراق الٹ دیے۔ عبداللہ کی جوان مرگ اور آمنہ کا جوانی میں بیوہ ہونا، محبت کی خاموش آواز اونٹوں کی گھنٹیوں میں مل جل گئی۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں 12 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا۔ وہی وادیاں، وہی کوہ و دشت، مگر ہاں پرشور آندھیوں نے ریت کے تودوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، اس لیے کہیں راہیں بھی مڑ گئی تھی اور منزلوں کے نشان بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ 12-13 سال کی مدت میں اتنا کچھ بدل جانا ضروری تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 25واں سال تھا۔ ذمہ داری، ہوش مندی اور فراست کا آفتاب جمین سعادت آثار سے طلوع ہو رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ یہ کارواں اندھیرے سے بھی گزرا اور چاندنی میں بھی اس نے منزلیں طے کی، دھوپ کی شدت بھی دیکھی اور سائے کی راحت بھی۔ کہیں اتنا چٹیل میدان کہ دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں، بس کہیں غبار آلود جھاڑیاں نظر آتی تھیں، وہ بھی جھلسی ہوئی جیسے ان میں قوت نمو ہی نہیں ہے، اور کسی جگہ نخلستان کا سلسلہ دور تک چلا جاتا اور آس پاس لہلاتے کھیت دکھائی دینے لگتے۔ خدیجہ بنت خویلد کے رشتہ دار خزیمہ اور ان کے غلام میسرہ نے اس سفر میں بہت سی عجیب باتیں مشاہدہ کی۔ قدم قدم پر برکتوں کا نزول اور سعادتوں کا ظہور، ایسے واقعات اور آثار جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھے نہ تھے۔ ان کی حیرتیں بڑھتی ہی چلی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ایک سوکھا پیڑ جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ہو گیا۔ اسی مقام پر نستور نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ پیشین گوئیوں اور مقدس بزرگوں کے اخبار کی روشنی میں اس حقیقت کے اظہار میں تأمل نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک پیغمبر آ کر قیام کرے گا جس کی برکت سے سوکھی ڈالیاں ہری ہو جائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں انجیل کے نوشتے تھے اور انہیں پڑھ کر وہ باتیں کہتا جاتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت میں توقع سے بہت زیادہ نفع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کی قیمت جو کی تو خدیجہ کو دے دی۔
خدیجہ آپ کی اس دیانت اور راست بازی سے بہت متاثر ہوئیں۔ وہ دیکھتی تھیں کہ مکہ میں تجارتی کاروبار، لین دین، مول تول اور خرید و فروخت پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ عہد و پیما کرتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امانت دار، راست باز اور متدین آدمی کا پایا جانا غیر معمولی واقعہ بلکہ معجزہ ہے۔ خزیمہ اور میسرہ نے یک زبان ہو کر خدیجہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ اندھیری راتوں میں روشنی ہو گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خشک درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے اور سوکھی ڈالیاں آن کی آن میں لہلہانے لگیں، جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا۔ ایک واقعہ ہو تو بتائیں، ہم تو راستے بھر ان کے ساتھ خواب دیکھتے رہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ بابرکت ہونے کے باوجود انتہائی خلیق، متواضع، درد مند اور غمگسار ہیں۔ راستے میں ہمیں انہوں نے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی، نہایت مستعدی کے ساتھ ہر کام خود انجام دیا۔ اتنے درد مند رفیق سفر ہر کسی کو میسر نہیں آتے، اور ان کی پاک بازی اور پرہیزگاری کی تو لفظوں میں تعریف ہی نہیں ہو سکتی۔ شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی دلکشی اور رعنائی دور دور مشہور ہے، مگر ہم نے خاص طور سے اس بات کو محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں، گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ حیا، غیرت، متانت اور سنجیدگی کا پیکر ہیں۔ ان کی ذات نہ جانے یہ دنیا کہاں تک ہے اور کتنی بڑی ہے۔ ہم نے تو عرب اور شام یہی دو ملک دیکھے ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف، نیک، پرہیزگار اور بابرکت آدمی ہماری نگاہ سے نہیں گزرا۔ یہ عرب کے جاہل لوگ اپنی شاعری، بہادری اور نظم ناموں پر فخر کرتے کرتے مرے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑا فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی الہاشمی کی ذات ہے۔ مکہ کا ہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نیکی کا گرویدہ و متعارف تھا۔ خدیجہ کو تجارت کے سلسلے میں آپ کی دیانت کا ذاتی تجربہ بھی ہو گیا۔ پھر خزیمہ اور میسرہ کی عینی شہادتوں نے اس ایقان کو اور زیادہ مستحکم اور اس اثر کو پائیدار بنا دیا۔ خدیجہ بیوہ تھیں، ان کی دنیا ویران سی تھی، افسردہ اور غمگین تمنائیں، مرجھائے ہوئے احساسات۔ دل و دماغ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ خدیجہ، دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف اور باعزت انسان پورے عرب میں نہیں مل سکتا۔ ان کے پاس پاکیزہ تمناؤں کا پیام بھیج۔ مکہ میں نوجوانوں اور امیروں کی کمی نہیں ہے، لیکن تیری شرافت کا ان بد کرداروں کی زندگی سے کیا جوڑ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تیرے پیام کو قبول کر لیا تو تیری تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب، حمزہ اور دوسرے عزیزوں کو ساتھ لے کر خدیجہ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں پہلے سے اہتمام تھا اور خدیجہ کے عزیز و اقارب انتظار میں تھے۔ نکاح ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ سارے قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کا ایک آدمی نہیں ہے۔ کوئی شخص شرافت و نکوکاری میں میرے سعید و امین بھتیجے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، مگر دولت، روپیہ، پیسہ، خزانے، مال و اسباب تو چلتی پھرتی چھاؤں کی مانند ہے۔ آج اس کے پاس، کل دوسرے کے پاس، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل چیز تو ذاتی شرافت ہے جو ہر حال میں باقی رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بالکل نیا دور تھا۔ خدیجہ بہترین شریک زندگی ثابت ہوئیں، نیک، فرما بردار، اطاعت گزار، شوہر کے دکھ سکھ کی شریک، ہر اعتبار سے ہم خیال۔ وہ کسی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہی نہ کرتی۔ ان کی فطرت میں محبت اور وفا سموئی ہوئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع سے زیادہ ہمدرد اور غمگسار پایا۔ وہ جتنا نیک شادی سے پہلے سمجھتی تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار نکلے۔ ان کی خلوت ہی نہیں، جلوت بھی نیکی، حیا اور عفت سے معمور تھی۔ مکے کی عورتیں رشک کرتی کہ خدیجہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین شریک حیات مل گیا، مگر رشک کرنے سے ہوئی بات انہونی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کی تقدیر کی سعادتیں چھینی جا سکتی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہرحال بہترین خلائق اور بزرگ ترین انسان کا حرم بننا مقدر ہو چکا تھا،
اور یہ وہی مبرم مقدرات ہیں کہ جن کے لکھ دینے کے بعد قدرت کا قلم خشک ہو گیا اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون حاصل ہوا۔ ان کی خانگی زندگی شکر رنجی اور بدمزگی سے پاک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، غمگسار اور سچ مچ شریک حیات، سکون و اطمینان اور میل جول کی زندگی، ازدواج، مناکحت اور شادی کا لطف ہی میل ملاپ، ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر و خیال کی یکرنگی میں ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر جنت بھی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ شوہر کی اطاعت تدبیر منزل کی بنیاد ہے اور بیوی کی ہمدردی معاشرت کی جان ہے۔ جہاں یہ توازن باقی نہ رہے وہاں گھریلو زندگی کا نظر بالا ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس توازن کا بہترین نمونہ تھی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔